دوستوں، یہ واقعہ پاکستان کے لاہور کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی شیخ صاحب کی ہے۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی دفتر میں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دن کچھ اس طرح سے بدلے کہ اسی دفتر کے صاحب کو وہ پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب کی زندگی بدلنے لگی، دن رات اور رات دن بدل گئے، اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ پھر ایک فیکٹری کے مالک بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی ترقی کی اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ شیخ صاحب 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ایک کرائے والے مکان سے بڑی سی کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد مالی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے سلطان نام کے آدمی کو اپنی کوٹھی میں ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا اور نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کی کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان ان کے پیروں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ شام سے پہلے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں، لیکن شام کو شیخ صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہے۔ انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ مجھے یہاں پر نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، اللہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کا تیزی سے چلتا ہوا کاروبار اچانک رکنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار دھیرے دھیرے کم پڑتی گئی۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ شیخ صاحب کو نقصان پر نقصان ہوتا گیا اور ان کی کمر مکمل ٹوٹ گئی۔ اب تو ان کی کوٹھی بھی بک چکی تھی اور وہ ایک عام سے گھر میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے یہاں چلے گئے، شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی پھر سے سنور جائے۔ بچا ہوا کاروبار بیچ کر اور بینک سے لون لے کر چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا، لیکن اس کے ساتھی نے اسے دھوکہ دے دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا۔ حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا اور کہا، شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ داتا صاحب کے پاس ہی ایک مقام پر ان کا چند دنوں کا قیام ہے، آپ ان کے پاس جا کر دعا کروا لیں تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اس جگہ پہنچے۔ ملاقات کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی تو شیخ صاحب کو دیکھا۔ کہا، تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے اسی گناہ میں تمہاری پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا، میری بات سنو۔ انہوں نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی اور انہوں نے سمجھایا اور کہا کہ اب جاؤ سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات دیکھتا رہا، شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی اور معلومات مل سکے۔ جب کچھ نہ ملا تو شیخ سلطان کو ڈھونڈنے چکوال والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا۔
जिधर से सुल्तान आया था, लेकिन उसे सुल्तान न मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख साहब फिर घर से गायब हुए। बेटे को मालूम था कि कहां पर गए होंगे। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहां हो, सुल्तान तुम कहां हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान ना मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं चपरासी को मत निकालो, उसका रिज्क तुम्हारे रिज्क से जुड़ा है। उसे तो अल्लाह कहीं और से भी दे देगा। उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन ऐसा न हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपने माली मामलात से बहुत एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपए रह जाएं और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगे। आसपास और खानदान में जो भी मुस्तहक है उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए आप जिंदगी में कभी तंग दस्त नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का पूरा पूरा हक है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए हमारा रिज्क बढ़ता जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।